سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ 56 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، اور آج ان ممالک کی جو حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم نے آج تک کوئی چیز ایجاد نہیں کی، کوئی ایسی چیز نہیں ہم نے بنائی جو کہ ہم یورپ کو یا امریکہ کو یا کسی ایسی کنٹری کو فروخت کر سکے اور بتا سکے جی ہمارے پاس ایسے انجینئر ہے، ایسے سائنسدان ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اس کے مقابلے میں جو کرسچن ممالک ہیں یا جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو گئے اور ہم مذہب کے ارد گرد گھومتے رہے۔ کل ایک کامرس بھی تھے، بڑے اچھے کامرس انہوں نے کیے کہ جانوروں والی جو حالت ہے ہماری، جیسے جانور نہیں ہوتے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ صاحب تھے جو میرا بڑے اچھے سلجھے ہوئے انسان ہیں، انہوں نے لکھا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ایک مولوی ہے، وہ ہزاروں لوگوں کو لے کے چل رہا ہے، جس طرح ریور نہیں لے کے چلتے، یہی حالت ہوئی ہے مسلمانوں۔ کوئی مذہب لے لیں، کوئی فرقہ لے لیں، ایسا جگاڑ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہ حکم ہی نہیں ہے کہ آپ نے سوال کرنا، آپ کو یہ آرڈر ہے کہ آپ نے جی کرنی ہے۔ آپ کے بڑوں نے بھی یہی سنا اور یہی کچھ کیا، اور آئندہ بھی یہ دیکھ لے پاکستان میں ہے یا دوسرے ممالک میں علماء ہیں، وہ جو کہہ دیتے ہیں اسی پر لوگ عمل کرتے، اپنے دماغ سے نہ کبھی کسی کو یہ سوچنے کا موقع دیا گیا اور نہ اس طرف پبلک نے کوئی توجہ کی، اور پھر ذہنی طور پہ غلامی، ایسی غلامی جس سے آزادی ناممکن ہو چکی۔ مولوی نے آپ کو جو کہہ دیا آپ نے ماننی، آپ نہیں مانیں گے، وہ آپ کا فتویٰ دے دے گا، آپ کا جنازہ حرام ہے، آپ کا جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا، آپ کے نکاح کا اعلان کوئی نہیں کرے گا، آپ کے اور معاملات جو ہیں وہ بھی پتہ ہی ہے۔ پھر جب لوگ اعلان شروع ہو جاتے ہیں ان سے بچو، ان سے دور ہو جو، ان کے پاس نہ جانا، اس طرح کے پھر حالات ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں اعلان شروع ہو جاتے ہیں۔ اور چیز آج تک کوئی نہیں بنائی، سائنس دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی سائنسدان پیدا ہو بھی گیا اس کی قدر نہیں کی۔ فرض کرے ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے سائنسدان تھے، ان کی بھی قدر نہیں کی گئی۔ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کر دی ہے، کسی کو عقل شعور دے دیا ہے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں؟ نہیں، ہم نے یہ عہد کیا ہوا کہ ہم نے جاہل رہنا، جہالت میں ترقی کرنی ہے، اور کوئی چیز نہیں۔ بڑے بڑے یہاں پہ خطبے، لمبے لمبے خطبے، لوگ بیٹھے ہیں سر نیچے کر کے سن رہے ہیں، ان کو جنت جہنم کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے لیے اتنے مسائل ہوں گے، اور وہ زندگی میں جو مسائل ہے وہ بھول کے آخرت کے مسائل کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے ان سے دولت کھینچنے کے لیے انہیں مال خرچ کرنے کے متعلق بتاتے رہیں گے، ایسے واقعات سناتے رہیں گے، اور کوئی ترقی کا نام و نشان نہیں۔ غلامی، ہر طرف غلامی۔ یورپ میں چلے جائے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، امریکہ میں چلے جائے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، بڑے بڑے مجمع لگائے جاتے ہیں، ان کے رزلٹ یہی نکلتے ہیں کہ بازی آخرت میں آپ کا بس سارا سسٹم چل رہا ہے۔ کسی کے اوپر دنیا میں مصیبت آ گئی، غریب کے لیے یہ امتحان ہے، یہ اس امتحان سے آپ نے گزرنا۔ تھوڑا سا دوسرے لوگوں کا جائزہ لے لیں۔ لوگ یورپ کی ہی بات کر لیتے ہیں، ہم لوگ بھی یورپ میں رہتے ہیں، ان کے کوئی مذہبی اتنے بڑے تہوار، ٹھیک ہے کرسمس وغیرہ جو بھی، وہ تو ایک نارمل چلتے ہیں، مگر عبادت کی طرف نہیں توجہ، عبادت نہیں کرتے، لیکن کام ایمانداری سے کرتے ہیں۔ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم نے کام بھی نہیں ایمانداری سے کرتے۔ اور پھر اگر جاپان کی بات لے لیں، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے، ان کے ملک میں کوئی فرقہ واریت، فسادات، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جاپان وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں،
جھوٹ وہ نہیں بولتے، بے ایمانی وہ نہیں کرتے، پورا تولتے ہیں، ناپ تول میں کوئی کمی نہیں ہوتی ان کی۔ اور دنیا میں جس طرح جاپان کا نام ہے، جرمنی کا نام ہے، دوسرے ممالک کا نام ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، جتنے بھی امیر ممالک ہیں، ابھی آپ کا یہ کوریا ہے وہ بڑی تیزی کے اوپر آ رہا ہے، اور بھی اسی طرح بڑی تعداد میں، اور یہ سب مسلمان ملک نہیں۔ امریکہ دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، آپ انگلینڈ دیکھ لیں، جہاں پہ آگے مسلمان پڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنے ملکوں میں ڈگریاں حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان فرض کریں، وہ ڈگری لی ہوئی ہے، بڑے اچھی تعلیم حاصل کری، یہاں پہ وہ چوکی دار لگا، وہ کہتا ہے سیکورٹی کا پاس ہی مل جائے میں اسی پہ خوش رہتا ہوں، سڑکوں پہ سوتے ہیں۔ بڑی تعداد میں ایسے بھی آپ کو اس لنڈن چلے جائیں وہ نظر آئیں گے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی یہ حالت، اور جو ہمارے جاہل ہے آپ کے خیال میں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں، وہ آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جناب زندگی کس طرح گزارنی، وہ بھی یہی علماء کے ذریعے کلائیں گے کہ آخرت میں آپ کی زندگی ہو، ہماری دنیا میں آپ کی آخرت۔ آپ سوال نہیں کر سکتے، اور جس مذہب میں کسی بھی جگہ پہ آپ سوال نہیں کر سکتے، وہاں پہ کبھی انسان ترقی نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہاں پہ بھی آپ کسی نے کوئی غلط کیا تو وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے، اور آپ کو یہ تعلیم دی جائے کہ یہ خدا پہ چھوڑ دو، اس کا حساب خدا سے ہوگا، وہاں پہ ترقی نہیں ہوگی۔ عیسائی یا جو اللہ کو نہیں مانتے، جن کے ہمارے علماء کے نزدیک کہ انہوں نے دوزخ میں جانا ہے، مگر ہمیں اگر ویزے مل جائیں تو ہم ان کے ملکوں میں جا کے رہیں گے، اور ہم نے جنت میں جانا ہے، جنہوں نے صبح سے شام تک بے ایمانی کرنی ہے، جن کی یہ سوچ لوگوں میں ڈال دی گئی ہے، اور جن کو عوام کو یہ شعور نہیں آیا آج تک کہ اچھا اور برا کیا ہے۔ یہ کامرس میں ایک صاحب لکھ رہے تھے، وہ لکھ رہے تھے جی فلاں نبی جھوٹے ہیں، میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اچھا جی چلو جی، آپ کے نزدیک آپ نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں وہ تو یہی مانتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، چلو آپ جس نبی کو مانتے ہیں وہ تو سچے ہے نا، تو آپ ان کی تعلیمات پہ کیوں نہیں عمل کرتے جی؟ پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی جو تعلیمات ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر محمد نہ ہوتے تو دنیا نہ بنتی، تو ان کی باتوں پہ بھی عمل نہیں پھر کرتے۔ اگر آپ کے بقول یہ اسلام ٹھیک مذہب ہے، تو اسلام میں جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں، ایک بھی چیز بتا دے پاکستان میں جس کے مطابق چل رہی ہے، عدل سے لے کے رشوت، بچے نہیں چھوڑنے، عورتیں نہیں چھوڑنیاں، زنا، جوا، شراب، 2 نمبر کام، میں کیا کیا گناؤں، الیکشن 2 نمبر، جج 2 نمبر، وکیل 2 نمبر، پائلٹ 2 نمبر۔ بھئی یہ تو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے۔ آپ نے لوگوں کے دماغ اتنے، وہ ایک جگہ ہے وہاں پہ وہ سروں میں پتہ نہیں کوئی کیپ ڈال دیتے ہیں، اور وہ ان کے سر جو ہے وہ پھلتے پھولتے نہیں ہیں، اور وہ بیچارے اسی طرح رہتے ہیں۔ تو یہ حالت کر دی ہوئی قوم کی، عوام کی یہ حالت کر دی گئی کہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، وہ اپنا کوئی سوچ کے فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، اور دعوے یہ کہ اسلام نے غلبہ لانا ہے، اور دعوے یہ کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، اور سارے کام خود بھی حرام والے کرتے جانا۔ کوئی ایسا کام نظر نہیں آنا۔ اپنی پارلیمنٹ میں دیکھ لیں، اپنی عدالتوں میں دیکھ لیں، اپنے ان محکموں میں بھی دیکھ لیں، جو حلال کی باتیں آپ کو آ کے بتاتے ہیں تو ان کے اپنے کام ذرا چیک کریں کہ کیا ہے۔ آپ کو کوئی عیسائی ملک نہیں ملے گا جہاں پہ مجرے ہوتے اور جہاں پہ وہ پیسے پھینکتے ہوں۔ پیسے پھینکنے والے ممالک ہمارے اسلامی پاکستان ہے، وہاں پہ آپ کہتے پیسہ نہیں پھینکنے کے لیے ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی بربادی ہے، اور آئندہ بھی کوئی آپ یہ جو کہتے ہیں نا نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو چیزیں بھی ہیں ہماری زندگی میں جو دیکھا جائے گا وہ دیکھا جائے گا، بعد میں کیا ہوگا ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ جو 100 سال پہلے بندے فوت ہو گئے
انہیں کیا دلچسپی کہ آج کے دور میں جی دنیا نے کیا کیا، کسی کے موبائل پاس آ گیا، کسی کے پاس کوئی ایک چیز آ گئی، انہوں نے تو اپنی زندگی گزارنی۔ تو ہمارے کیونکہ معاملات یہ ہے کہ ہم نے کہانی سنانی اگلے کو 100 سال کی، ان کو پتا 100 سال میں 50 سال میں یہ جتنے ہوں گے سب غرق ہو گئے ہوں گے، مر کب کے ہوں گے، کس نے دیکھنا 100 سال بعد۔ بات کریں موجودہ حالات کی، 1400 سال سے یہی کہانیاں آپ سناتے 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 عوام کو کہاں لے گئے، پبلک کو کہاں لے گئے۔ کسی بھی مسلمان ملک میں انسانی حقوق دور دور تک ہم کو نظر نہیں۔ مجھے ایک جیل دکھا دیں مسلمانوں کی جہاں پہ کسی کو بیڈ ملتا ہو، جانوروں کی طرح وہاں پہ بند کیا ہوا، جانوروں کی طرح وہاں سلوک کیا جاتا۔ کوئی ہمارا ملک دیکھ لے جا کے، یہ کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں، صفائی ہوگی ستھرائی ہوگی، وہاں پہ 2 نمبر کام کر کے پیسے کھائے، چلو جی ہر طرح سے چور بازاری، اشتہار لمبے لمبے چھاپے، ختم۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہے کہ ان صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ جانوروں والی حالت ہوئی ہے، اور آپ نے صرف جی کہنا، آپ کی ضرورت نہیں کہ آگے سے غلط بھی اس نے کہہ دیا آپ نے کہنا ٹھیک ہے، اور اگر اس نے کسی نے کہہ دیا یار غلط، آپ نے کہا اللہ اس سے صاف۔ اگلے 1400 سال آپ بیٹھے رہے، اب ہم نے تو نہیں اس دنیا میں ہونا، مگر میں نہیں مانتا آپ جتنا مرضی جو مرضی چھوڑ ڈالتے رہے، اگر یہی حالت رہی تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ یہ قصے کہانیاں، مولوی ہے، کوئی بھی مذہبی لیڈر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ پرانے کبھی کسی کی قصہ نکال کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کسی کا نکال کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہانیاں سنائی آ رہے، سر تھلے سٹے دینے سنی آ رہے نے، سنی آ رہے، پلے کچھ نہیں پہ رہے۔ تو یہ ہے جہالت۔ آج ہمیں ہر چیز انگریزوں سے خریدنی پڑتی ہے، ہمارے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے نا کہ چلو جی کسی کے پاس تھوڑی سی عقل ہو تو وہ دوسروں کی طرف دیکھ کے تو وہ اس عقل کا استعمال کر لے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں جی پاکستان مسلمانوں میں ایٹمی طاقت، یہ بھی ہم نے نہیں سے چوری کر کے بنایا، اپنی عقل سے تو وہ بھی کام کوئی نہیں لیا۔ آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک چیز بھی آپ دکھا دیں، اسلام یہ پاکستان انڈیا کے ساتھ ہی نا، آج وہ چیز کہاں پہ پہنچ گیا، کہاں پہ ان کی گاڑیاں جو ہے یا ان کے لوگ جہاں پہ ہے، کیسی تیزی کے ساتھ وہ آئی ٹی میں، انٹرنیٹ، ہر چیز میں ترقی کر۔ اپنی حالت دیکھ لو، بجلی آ گئی چلی گئی، گیس آ گئی چلی گئی، روٹی بنا لو، روٹی کھا لو، پھر آ گئی بجلی، بس ہے یہی قصہ کہانی میں نے اپنی عمر میں دیکھا۔ مگر پیش گوئیاں نکال کے آپ بیٹھ جائیں گے فوری طور پر۔ انگریز پیش گوئی نہیں نکالتا، جاپانی پیش گوئی نہیں نکالتا، وہ کام کرتا ہے، وہ کہتا محنت کر۔ ہم محنت نہیں کرتے، سارا دن حسد کرتے، جلتے ایک دوسرے سے۔ تو جناب جب تک کسی میں سوال کرنے کی طاقت ہمارے میں بھی نہیں ہے، جن لوگ جو بھی کسی کو مانتا اس میں طاقت نہیں کہ وہ سوال کر سکے کسی کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی ایک بزنس بنا ہوا ہے، مذہب بزنس ہے، جب آپ سوال کریں گے تو بزنس تو بڑھ گیا نا پھر۔ اس لیے خاموشی سے سر پھینک کے مولوی جس طرح یا دوسرے مذہبی لیڈر آپ کو لے کے چل رہے، چلتے رہو چلتے رہو، اور غلامی میں آپ کی زندگی بھی اور ہماری سب کی گزرے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔